10 ذی الحج مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام منا کا رخ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے منا کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ منا پہنچ کر اس روز صرف جمرۃ الکبریٰ کو، جو سب سے بڑا جمرہ ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد جانور کی قربانی کر کے اور سر منڈوا کر یا بال کٹوا کر حجاج کرام اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ منا بیسیکلی ایک خیموں کا جنگل ہے جو کہ 7 کلومیٹر کے ایریے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں جتنا نزدیک مکتب ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ تو نیئرسٹ مکتب دینا جیریز کا اولین فریضہ ہے۔ اینڈ نمبر 2، اسی طرح سے 9 ذی الحج کو جب آپ عرفات ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پراپرلی ایکسکلوسیو بسز میں، جو کہ لگژری بسز ہوتی ہیں، ان میں آپ کو ٹریول کروایا جاتا ہے عرفات کے لیے، اور عرفات میں بھی ایکسکلوسیو ارینجمنٹ جیریز کرتی ہے اپنے حجاج کے لیے، جس میں کمبائنڈ ٹینٹس وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ مردوں کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے، لیڈیز کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہاں آپ لوگوں کو پراپر میلز، باکس میلز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، پراپر اسسٹنٹ شپ آپ کو کوآرڈینیٹرز آپ کے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گروپ لیڈر بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ان کیس اینی پرابلم یو کین کانٹیکٹ گروپ لیڈر آلسو۔ عرفات کا اسٹے کرنے کے بعد ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں مزدلفہ۔ مزدلفہ میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے اسپاٹ پہ اپنی بسز کو روک کر اپنے حجاج کا اسٹے کروائیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ کو اوپن اسکائی نائٹ اسپینڈ کرنی ہوتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہوتی ہے، اور فجر تک کا ٹائم آپ کو وہاں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ آفٹر فجر پریئر ہم آپ کو پراپرلی انہی بسز میں کوآرڈینیٹرز آپ کو لے کے آتے ہیں منا واپس۔ منا میں آنے کے بعد آپ اپنی 10 ذی الحج کی رمی پرفارم کرتے ہیں۔ رمی کے لیے کوآرڈینیٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہم گروپ کی صورت میں اپنے حجاج کو رمی پرفارم کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جمرات کی طرف، تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو اور کوئی حاجی مسپلیس نہ ہو سکے، کیونکہ جتنا بھی ایکسپیرینس اسٹاف ہے وہ جانتا ہے کہ رمی کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہے، کیونکہ کافی رش ہوتا ہے۔ تو ایک کوآرڈینیٹر کی یہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پہ کہ وہ تمام اپنے حجاج کو ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھے، انہیں پراپر اسکاٹ رکھے، کیونکہ جیسے کہ حاجی پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں انہیں جگہوں کا نہیں علم ہوتا، چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ڈاکومنٹیشن کے بارے میں ان کی معلومات مکمل نہیں ہوتی، تو جو جیریز کوآرڈینیٹر پرووائڈ کرتا ہے، دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر، اور ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کی آپ مطلب جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں کہوں گا کم ہے، کیونکہ وہ کوآرڈینیٹر ایک برج کا کام کر رہا تھا، اس کا سارا فوکس وہ پہلے اس چیز کو کر بھی چکے ہوتے ہیں، لوگوں کو ان تمام ایریا میں اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دے ایکچولی فالو دا ٹریل کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ میں اپنی کمپنی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سال یہ موقع دیا اور میں یہ چیزیں پرفارم کرنے کے قابل بنا، کیونکہ کوآرڈینیشن اٹ سیلف از اے ویری ویری ہیوی ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹی، لیکن ان تمام باتوں سے بڑھ کے کہ آپ کو ایک تو آپ حج کر لیتے ہیں، دوسرے آپ حاجیوں کی جو خدمت کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی سیٹسفیکشن ہے، یو فیل کمپلیٹ، آپ مطلب اٹس اے ڈیوائن سیٹسفیکشن، جو کہ آپ کو ایک اگر آپ ایک چیز پرفارم کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا۔ تو یہاں میں اپنی کمپنی کا حقیقتاً بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا اور یہ موقع دیا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میں ایک جو بلیسنگ اللہ کی طرف سے مجھے ملی اس کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ گیارہ ذی الحج حج کے چوتھے روز حجاج کرام منا میں ہوتے ہیں۔ زوال کے بعد ترتیب سے تینوں جمرات یعنی الصغریٰ، الوسطیٰ اور الکبریٰ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد عبادت کے لیے منا ہی میں قیام کیا جاتا ہے۔
ان کیس آف اینی میڈیکل مسہیپ کوآرڈینیٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں جو تھرو معلم اگر کسی حجاج کو کوئی میڈیکل ایڈ چاہیے تو وہاں امیجیٹلی میڈیکل ایڈ بھی جیریز پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیریز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میلز ایک سب سے بڑا پرابلم ہے مینا میں پرووائڈ کرنا، وہاں جیریز ایکسکلوسیولی اپنے حجاج کے لیے بوفے پرووائڈ کرتا ہے جو کہ تقریباً 4 سے 5 ڈشز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پراپر پاکستانی فوڈ ہوتا ہے۔ اسپیشلی ہم پاکستانی فوڈ وہاں پریپیئر کرواتے ہیں جو کہ نارملی ہمارے حجاج پسند کرتے ہیں، جس میں سویٹ ڈش بھی موجود ہوتی ہے۔ 24 آورز ہاٹ اینڈ کولڈ بیوریجز جیریز پرووائڈ کرتا ہے اپنے حجاج کو۔ اینی ٹائم کوئی بھی حجاج کسی وقت بھی جا کے کافی، چائے، کولڈ ڈرنک کسی بھی وقت جا کے اپنا کارڈ دکھا کے وہاں سے لے سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وائی جیریز از ڈفرینٹ فرام ادرز، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ مینا، عرفات اور مزدلفہ کی فیسلٹیز ہیں جو کہ جیریز ایکسکلوسیولی اپنے حجاج کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جیریز جو ہے وہ اپنی سروسز میں انہانسمنٹ کر رہا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو لاسٹ ایئر ہم نے سروسز دی ہیں اس سے بہتر سروسز ہم 2010 میں بھی اپنے حجاج کو پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر سروسز اپنے حجاج کو پرووائڈ کریں۔ 12 ذی الحج حج کے 5ویں اور آخری روز بھی حجاج کرام مینا میں ہوتے ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حج کے سارے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ جا کر مسجد الحرام میں طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اس طرح الوداعی طواف کی ادائیگی کے ساتھ ہی فریضہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ ساری سہولیات کے ساتھ حج گروپ میں ایک امپورٹنٹ سائٹ جو ہے وہ ٹکٹنگ کی ہوتی ہے، جو کہ ہم اپنے حجاج کو ریکوائرڈ ڈیٹس پہ بہترین کیریئر کے ساتھ ٹکٹنگ فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے حجاج کرام بہت سہولیات کے ساتھ آرام دہ طریقے سے اپنا سفر طے کریں اور بہت آرام دہ طریقے سے واپس آئیں۔ جیریز حج جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے اور ماشاءاللہ کسٹمرز آر ویری مچ سیٹسفائڈ ود آور سروسز اینڈ ہینڈلنگ۔ اس سال انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو گیو مچ بیٹر سروسز ٹو آور کسٹمرز and we are very hopeful we'll have a good response from our present and future customers.